محسن نقوی صاحب کو کریڈٹ ہر بات کا جاتا ہے. پاکستان میں محسن نقوی صاحب ہی کو کریڈٹ جاتا ہے. جی, اور محسن نقوی کے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں. اور اگر آپ میرے سے مل کے باہر جائیں تو ایک ٹویٹ میں کر دوں کہ فیصل کمال پاشا تھینک یو ویری مچ فار اپریشیٹنگ اینڈ ایکنالوجنگ عمران خان's گریٹ ایفرٹس. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ سائڈ پہ بھی ایک ولنگنیس ہے اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے. پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا نا. پاکستان میں ایک سیاسی عدم استحکام ہے, ایک معاشی جمود ہے, اور ٹیررزم بڑا ہے. پاکستان میں مین اسٹریم میڈیا گیگ ہو گیا, آپ کے لیے پیکا آ گیا ہے. میرے 3 بچے ہیں, تینوں لڑتے رہتے ہیں آپس میں صبح سے شام تک. اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن دوسری جماعتوں میں ہمیں فی الوقت ایسا نظر نہیں آتا. ان کے ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں. کچھ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں یہ پی ٹی آئی کی انفارمیشن سیل آؤٹ کرتے ہیں کچھ یوٹیوبرز کو. میں نے سنا ہے, مجھے ابھی یہ نعیم نے وہ بھیجا ہے اور وہ کلپ. بھائی بات یہ ہے کہ ہماری لڑائی ہماری کس سے ہے؟ ہم نے تو فوج سے لڑائی نہیں کی, خان کی لڑائی نہیں ہے, بشا بی بی کی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا, اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیصل چودھری صاحب, بانی پاکستان تحریک انصاف. عمران خان صاحب کے کیسوں میں تقریباً بہت سارے کیسز کے اندر ان کے وکیل ہیں, اور ان سے جانیں گے کہ آج کل کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک کشمکش کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چوہے صاحب, سب سے پہلے تو آج چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کا, تو اس حوالے سے بتائیے سر کہ ایک تو میچ کے لیے آپ کی ایکسائٹمنٹ کتنی ہے, اور دوسرا یہ بتائیں کہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے اس ٹورنامنٹ کا انعقاد. نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, اچھی بات ہے. پاکستان میں کوئی نارمل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, اور آئی وش پاکستانی ٹیم ویل. ابھی بلکہ میں میچ ہی دیکھ رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے, تو بڑا ہم تو آپ کو پتہ ہے جو 90s کی جنریشن ہے, ہم تو اپنی وہ گولڈن ٹیم دیکھ کے بڑے ہوئے. عمران خان صاحب کو ورلڈ کپ, اس کے بعد وسیم اکرم, وقار یونس, سعید انور, you know the great legends like مشتاق احمد, اور یہ وہ ایک ٹیم تھی جس میں جا کے دیکھ اپنا شعیب اختر ایک امیزنگ بالر تھا لیٹلی. اور یہ ایک مطلب وہ ہم تو وہ سرا میں ہو نا جب کرکٹ ہم اوڑھنا بچھوڑنا ہوتا تھا ہمارا, اور وسیم اکرم پیک پہ تھے, وقار پیک پہ تھے, اور پاکستان میں کیا نہیں تھا اس وقت. کمال کے بیٹسمین, کمال کے ہمارے. محسن نقوی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے؟ محسن نقوی صاحب کو نہیں, یہ محسن نقوی صاحب کو کریڈٹ ہر بات کا جاتا ہے. پاکستان میں محسن نقوی صاحب ہی کو کریڈٹ جاتا ہے. جی, اور محسن نقوی کے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں. اور ٹھیک ہے نا جی, بالکل بالکل. ان کو اس بات کا بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ جو ولسن سے انہوں نے فری عمران خان کی ٹویٹ کرائی ہیں, دیٹس پازیٹیو, ان کو جاتا ہے. اچھا, یہ ٹویٹس انہوں نے کرائی ہیں؟ اب مل کے آئے تو اس کے بعد ٹویٹ ہوئی ہے, تو وہاں پہ یہی کچھ ہوا ہوگا نا. اگر آپ میرے سے مل کے باہر جائیں تو ایک ٹویٹ میں کر دوں کہ فیصل کمال پاشا تھینک یو ویری مچ فار اپریشیٹنگ اینڈ ایکنالوجنگ عمران خان's گریٹ ایفرٹس. اس کا مطلب ہے نا میری اور آپ کی وہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ سائڈ پہ بھی ایک ولنگنیس ہے اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے. اس کی وجہ نا کہ جو بھی تو جس میں اتنی سی بھی عقل ہو نا, پولیٹیکل سینس ہو, جی جی, کامن سینس ہو, تو وہ اس کو یہ سمجھ ہے نا کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا نا. پاکستان میں ایک سیاسی عدم استحکام ہے, ایک معاشی جمود ہے, اور ٹیررزم بڑا ہے. پاکستان میں مین اسٹریم میڈیا گیگ ہو گیا, آپ کے لیے پیکا آ گیا ہے, اور آزاد عدلیہ نہیں ہے. جی جی. سو یہ ساری باتیں جو ہیں, وہ جو دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, جو نظر رکھتے ہیں, ظاہر ہے ان کو کنسرن تو کرتی ہیں. اور عمران خان نے جو لیٹر لکھی ہے اس میں جو 6 نکات دیے ہیں, اس میں یہی کور کانفلکٹ ہے نا جن کا انہوں نے احاطہ کیا ہے, کہ ان چیزوں کے اوپر آپ نے اقلیت کو اکثریت پہ لگایا, 26ویں ترمیم کی پیکا کیا ہے آپ نے. ملک میں جو ہے اکنامک انسٹیبلٹی ہے, ملک میں ٹیررزم بڑا ہے, ملک میں جو ادارے ہیں ان کو آپ نے پی ٹی آئی کو کرش کرنے پہ لگا دیا بجائے اپنے کام کرنے کے. اسی وجہ سے 2 صوبوں میں تو ٹیررزم پیک پہ 2013 سے بھی بڑھ گیا ہے. جی جی. ابھی آپ اکانومی کے انڈیکیٹرز دیکھیں, یہ بالکل آج بھی
آپ اخبار ڈان اخبار کا ایڈیٹوریل پڑھ لیں اس میں. مطلب میں تھرڈ پارٹی اس لیے ریفر کرتا ہوں کہ وہ ہمارے تو نہیں ہے نا. بالکل. تو تھرڈ پارٹی ریفرل جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ آپ دیکھیں کہ اس میں کیا صورتحال جو ہے انہوں نے بیان کی ہے. ایسا ہالو ورڈس, اس میں کوئی سبسٹینشیل بات نہیں. 1,30,00,000 بندہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق خط غربت سے نیچے گیا ہے اس سال, اور 20 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ مائگریٹ کر گیا تھا. وہ اور اگر آپ ایوریج زر مبادلہ وہ جو باہر لے کے گئے ہیں جی جی وہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو $2 ارب بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو اتنا زیادہ جو ہے وہ باہر پیسے چلے گئے ہیں, کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے. اور پاکستان میں 187 کمپنیاں بند ہوئی ہیں ٹریبیون کی رپورٹ کے نیوز کے مطابق. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر لومز بند ہیں فیصل آباد میں, جو بھی انڈسٹریل ایریا لاہور میں, سیالکوٹ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, آپ جو جائیں آپ ان سے پوچھیں کیا حالات ہیں وہاں پہ. ہاں اچھا صاحب, اس پہ گورنمنٹ کا تو خیر ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے, لیکن جو ہمارا ایک بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہمیں کشمکش کی صورتحال نظر آتی ہے. شیر افضل مروت صاحب کے اگر آپ اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں, جس طرح سے انہیں پارٹی سے نکالا گیا, اس طرح سے اور جو دیگر قائدین ہیں, تو ایک ایسے لگتا ہے کہ کوئی یونینیمٹی نہیں ہے کسی ایشو کے اوپر. یہ کیا صورتحال ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی؟ میرے 3 بچے ہیں, تینوں لڑتے رہتے ہیں آپس میں صبح سے شام تک. اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن دوسری جماعتوں میں ہمیں فی الوقت ایسا نظر نہیں آتا. ان کے ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی کس پارٹی میں نہیں ہے یار یہ عمران خان. دیکھیں یہ پارٹی از آل اباؤٹ عمران خان. پارٹی میں عمران خان ہے, عمران خان پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی عمران خان ہے, ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. پبلک سپورٹ ہے, عمران خان انڈیٹڈ ہے, عمران خان کھڑا ہے. باقی ایسے یہ چھوٹی موٹی. اچھا اس میں مطلب ایک سٹیٹس یہ بھی ہے پارٹی میں کچھ لوگوں کا کہ کچھ لوگ ہیں جو پارٹ آف پارٹی ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو مطلب باقاعدہ طریقے سے اس وقت پارٹی کا حصہ نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, جیسے آپ ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ پارٹی کیا صورت بنے گی؟ کیا جو لوگ باقاعدہ طور پہ پارٹی کا حصہ نہیں ہیں وہ حصہ بن پائیں گے؟ دیکھیے آپ نے مجھے ریفر کیا کہ میں باقاعدہ پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. آپ کو کس نے کہا؟ میں پارٹی کا ورکر ہوں. میں عمران خان کے ساتھ ہمیشہ سے ہوں, اب بھی ہوں. میں تو بھائی وہ رجسٹرڈ ممبر ہوں. لیکن عہدے داران کی میں بات نہیں, میں وہاں پولیٹیکل آفس میں نے کبھی نہیں ہولڈ کیا. میں نے پہلے بھی نہیں کیا, ابھی بھی نہیں کر رہا. وہ میں نے اور نہ کبھی میری ایسپریشن بھی نہیں ہے, میرا پولیٹیکل ایجنڈا ہی نہیں ہے. میری اس وقت فوکس یہ ہے کہ وہ پہلے آپ کے سوال کا ویری شارٹ جواب کہ وہ عمران خان نے کو ڈیسائڈ کرنا کہ اس کو پارٹی میں عہدے دینے یا نہیں دینے. دیٹس آل عمران خان's چوائس. دوسری بات یہ ہے کہ میرا فوکس اس وقت صرف عمران خان صاحب کی رہائی ہے, وہ شبی بھی کی رہائی ہے. ان کی جیل کے اندر جو ریکوزٹ فیسلٹیز لاء کے مطابق ہے ان کی کتنا امکان آپ کتنا دیکھتے ہیں؟ آپ ان کے کیسز کو فالو کرتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کرتے ہیں, آپ ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی کرتے ہیں, کتنا امکان دیکھ رہے ہیں آپ؟ فیصل جی ان کے خلاف لیگل کیس کوئی نہیں ہے, میرٹ لیس کیس ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ بہت وہ ایسے کیسز ہیں جس میں کوئی میرٹ ہے اور ان کو سزا جس میں ہوئی ہے وہ بھی سارے ہے. یہ جو پرابلم ہے نا جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سپیریئر پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے. اب ایک چیز آئی ہے, یہ کس نے وضع کرنی ہے جو اسٹریٹجی ہے؟ پارٹی نے وضع کرنی ہے, پارٹی کے پولیٹیکل عہدے داروں نے کرنی ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ ڈکٹیٹ بہت ہوتی ہے. کہاں سے؟ آپ سمجھیں کہ جو پارٹی لیڈر ہے نا, جو اس وقت پارٹی کی اجمل جامی کہتا ہوتا ہے دستیاب کی عادت, اس کی ٹرم ہے, میں بورو کر رہا ہوں. وہ میں نے جو دیکھا ہے وہ کم کر جاتے ہیں پریشر میں. اچھا. اور اپنی وہ ایک رائے جو ہے نا اسٹیبلش نہیں کر سکتے. پولیٹکس ہوتا ہے بڑا مشکل کام جی, یہ 24/7 پریشر لینے کا کام ہے. تو اس میں لوگوں کی رائے ہوتی ہے, لوگوں کی رائے کو لیڈرز جو ہے نا اپنے اوپر سوار نہیں کرتے. نہیں, آپ نے کہا ڈکٹیٹ ہوتی ہے, ڈکٹیٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ نیچے سے ہوتی ہے نا, سوشل میڈیا سے میں سے مطلب جو ایک دباؤ آتا ہے, آپ اس دباؤ کا سامنا کر کے آپ ورکرز کو بتائیں گے نا کہ یار یہ چیز صحیح ہے, یہ غلط ہے. یہ آپ نے کبھی کسی لیڈر کو دیکھا ہے ہم پہ عمل کرتے ہوئے؟
میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی بندی تھی, یہ ان کی کیونکہ انکیپیسٹی ہے نا. پالیٹکس دیکھیں نا, پالیٹکس از 24/7 جاب. جی جی. اور اس میں جو پالیٹکس کرتے ہیں, اور یہ ہر میں نون میں بھی بہت کم لوگ ہیں. اب دیکھیں نا ملک میں, مطلب آپ دیکھیں کمپریہنسو گفتگو جس طرح کی مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں, کوئی کرتا ہے؟ کہتے رجال ہے نا. بالکل. تو یہ ہماری پارٹی بھی ظاہر ہے اس میں ہے, اور باقی پارٹیوں میں سوشل میڈیا کے پریشر کے انڈر یہ اپنے فیصلے چینج کرتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کو میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو بات آتی ہے نا, اس میں بہت ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں, جائز کرٹیسزم ہوتا ہے. کچھ باتوں پہ کرٹیسزم ناجائز بھی ہوتا ہے, اور لیک آف انفارمیشن ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. اچھا چوہدری صاحب, ایک بڑا الزام لگا کہ یہ کچھ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں یہ پی ٹی آئی کی انفارمیشن سیل آؤٹ کرتے ہیں کچھ یوٹیوبرز کو. میں نے سنا ہے, مجھے ابھی یہ نعیم نے وہ بھیجا ہے اور وہ کلپ, تو میں تو اس کو میں نے سلمان راجہ کو کہا ہے, میں نے کہا جی یہ تو بڑا سیریس ایشو ہے. اور ایک وہ باہر کا کوئی ہے, اور شیر افضل مروت صاحب نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا ہے ایک پروگرام کے اندر. وہ تو شیر افضل صاحب کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن وہ چیز ہوئی ہے. تو میں نے مشورہ دیا ہے, اور میں نے اسٹرانگلی سجیسٹ کیا ہے کہ اس کو نوٹس بھیجیں. دیکھیں نا, یہ تو وکلا کی ریپوٹیشن ہے. ہم تو اپنی ریپیوٹ پہ کام کرتے ہیں, ہم تو ریپوٹیشن کو اس طرح سے نہیں کر سکتے. اور ہمارے لیگل کمیٹی کی یہ جو باتیں ہیں, یہ بھی سنا ہے کل رات کو نکلی ہیں, وچ از ویری الارمنگ. اس پہ ہم کر رہے ہیں, اور میں نوٹس جو ہے وہ تیار کر رہا ہوں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے میں نے بات کی ہے, وہ ایز پر ایز اٹ گوز ابھی وہ گو ہیڈ دیتے ہیں. تو ہم اس کو بالکل کریں گے, ڈگ آؤٹ کریں گے. اور جس نے یہ کیا ہے, ہی اور شی ول ہیو ٹو فیس دا. آپ کے نالج میں ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, مجھے تو پہلی دفعہ پتہ لگا ہے. میں تو کیونکہ میں نے تو کسی یوٹیوبر وغیرہ سے اپنا کوئی انٹرویو ہو تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہوتی ہے, باقی تو میرا کسی سے رابطہ ہی نہیں ہوتا. کچھ ذرائع سے یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, تو اب وہ کون ہے پتہ تو لگنا چاہیے نا. کہ عمران خان یوٹیوبرز کا بھی سورس آف انکم ہے, جو ان کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں ان کا بھی سورس آف انکم بنے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس دن وہ بیہائنڈ دا بارز ہوں گے تو لوگوں کی دکانیں چلیں گی, تو وہ پھر ایسی معلومات دیں گے جس سے ان کو نقصان ہو. اٹس اے وائڈ, اس کا جو ہے نا امپیکٹ بہت وائڈ ہے. تو وہاں پہ بھی ہوا ہے, تو اس کے اوپر لیگل ایکشن لینا چاہیے. اچھا, آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اڈیالہ جیل میں, تو کن موضوعات پہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب, اور کس طرح سے آپ کی آبزرویشن کیا ہے کہ کیا ان کا جو حوصلہ ہے, جو ان کی کریج ہے, وہ کیا کس طرح سے ہے ابھی تک؟ عمران خان کا تو حوصلہ تو بالکل بلند ہے. وہ لگتا بنی گالوں میں پھرے, پھر جس سے پہلے دن تھے وہ اس طرح ہی ہیں, فل پمپ اپ آتے ہیں اور کھڑکا بھی دیتے ہیں. جب بڑی نا متضاد قسم کی چوائس اب اطلاعات آتی ہیں. ایک آتا ہے کوئی ریپریزنٹیو, وہ کہتا ہے جی کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, ان کو اس طرح سے رکھا. دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ سہولتیں ہیں ان کے پاس. دوسری طرف کا ورژن آتا ہے. آپ کی تو ملاقات ہوتی ہے, آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ نہیں, ان کو قید تنہائی میں تو وہ رکھتے ہیں نا, وہ ڈیتھ سیل میں ہے نا, 6/8 کے سیل میں. اچھا, وہ ان کو علیحدہ رکھا ہوا سب سے. آئسولیشن میں, سالیٹری میں تو ہیں وہ. اور لیکن اکتوبر میں بہت زیادہ کر دیا. اس میں ان کو 24 وہ لاک کر کے. ہوتا یہ ہے نا کہ جیل مینول کے مطابق جو انڈر جو سپیریئر کلاس پریزنز ہیں, وہ کلاسز ہوتی ہیں نا پریزنز کی. تو ایز اے فارمر پرائم منسٹر, ایز اے گریجویٹ, ان کی ایک انکم ٹیکس پے, تو ان کے وہ ایک تمام جو ایسے قیدی ہوتے ہیں ان کو فیسلٹیز ہوتی ہے. بی کلاس ملتی ہے, بی کلاس فیسلٹیز ملتی ہیں. اس میں ٹی وی ہوتا ہے, اس میں بیڈ ہوتا ہے, اس میں رائٹنگ ہوتا ہے, لیٹر لکھے جا سکتے ہیں. مطلب قید میں یہ اٹ از اسٹیبلش ناٹ فرام ناؤ, بڑا پرانا ہے. تو یہ باقی قیدی بھی جو ہوتے ہیں ان کو بھی بی کلاس ملتی ہے, جو اس کا پہ نا کوالیفائی کریں. تو حکومت دیتی ہے, یا وہ پھر عدالت سامنے تو عدالت سے لیے. تو وہ فیسلٹیز بھی لے لی. ایکسرسائز ان کی ہوتی ہے, واک شاک ہوتی ہے. ایون جو آپ کو پتہ ہے جو ڈیتھ سیل میں ہوتے ہیں نا, جن کو اپنا قید سزائے موت کی قید ہوتی ہے, جی جی, وہ بھی آدھا دن باہر گزارتے ہیں سیل میں نا, وہ باہر گزارتے ہیں. عمران خان صاحب کو 5 دن کے لیے انہوں نے بتایا کہ وہ بتی بند کر کے سیل کی اندر تاڑ دیا, بند کر دیا 5 دن کے لیے اکتوبر میں. اچھا, وہ جب 3 اکتوبر سے 23 اکتوبر تک نا 20 دن یہ ہوا. پھر میں نے آپ کو پتا پٹیشن میں نے بڑا شور بھی مچایا تھا. جی جی, اس کے بعد سے پھر میری تو انسٹرکشن, اسٹینڈنگ انسٹرکشن تھی خان صاحب کی طرف سے کہ اگر ایسا بات ہوگی تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ویٹ فار اینی بڈی, تم کرو جو کرنا ہے تمہارا جو بھی. اس لیے پیچھے 4 دنوں میں ایک دفعہ آپ کو پتا بند کیا تھا.
پھر میں نے کیا تھا, میں نے وہاں پہ ہم پیچھے تھے, یہ پرسوں بھی بند کیا. تو مجھے جب یہ لمبی ڈیٹیں پتہ لگی نا تو میں تو تھوڑا الارم ہو گیا, پھر میں نے فوراً اپنے کام شروع کر دیا. تو آج کنٹمپٹ پٹیشن بھی ڈالی ہے, سنا مجھے بتایا انہوں نے کہ بی بی صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے, اب اس کو کنفرم بھی کیا ہے, وہ کہہ تو رہے. تو بی بی سے اور خان سے ملاقات ہو تو وہ کنفرم کریں, مطلب حتمی طور پہ تو وہی بتائیں گے, بٹ آئی ہوپ کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. تو خان صاحب ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں, تاریخ پہ ان کا بڑا مطالعہ بھی ہے, سیرت نبی پہ بہت بات ہوتی ہے نبی پاک کی, پھر وہ کرکٹ پہ آبویسلی, پھر پالیٹکس پہ, پھر لیگل سورس پہ. تو چیمپئنز ٹرافی پہ کوئی بات کی انہوں نے؟ چیمپئنز ٹرافی پہ ابھی ملاقات ہی نہیں ہونے دی, تو وہ ڈیفینیٹلی ہوتی. چلے وہ اگلی آپ سے نشست میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب نے چیمپئنز اصل میں عمران خان صاحب نے ان کو ٹیسٹ کرکٹ پسند ہے. اچھا. ہاں, وہ ٹیسٹ کرکٹ سے جائیں, وہ مطلب جینوئن پلیئر ہے نا, وہ ٹیسٹ کرکٹ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. ون ڈے شنڈے وہ دیکھ لیتے ہیں, T20 تو خیر وہ ایسی ٹیپ بال ہی ہوتی ہے نا, تو وہ اتنا نہیں ہوتا اس میں. کہتے ہیں پلیئر کا پتہ لگتا ہے ٹیسٹ میں, تو ان سے وہ بڑی پرانی گپیں بھی لگتی ہیں, بتاتے ہیں وہ. بڑے عمران خان صاحب اس لحاظ سے بالکل فٹ ہیں, اور مینٹلی بہت اسٹرانگ ہیں, بہت فزیکلی بھی فٹ ہیں, مینٹلی بہت فٹ ہیں, اور frankly speaking is made of some other metal. ان کی اتنی اسٹرانگ نروز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا, لاسٹ کویشچن جو صاحب, پچھلے دنوں آپ کا بھی ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا, جیل انتظامیہ کے ساتھ آپ کا ایک برال ہوا, اسی طرح سے فواد چودھری صاحب کا بھی ایک وہاں پہ جھگڑا ہو گیا. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب ابھی آپ کے جو پرسنل فیملی کے حوالے سے پی ٹی آئی میں کس طرح سے آپ کا فیوچر اپنا دیکھ رہے ہیں سر؟ سر دیکھیے, میرا یہ ہماری فیملی کا فیوچر جو ہے نا, ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب کی ذات ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, ان کی کیسز امپورٹنٹ ہے. باقی یہ جو بات ہے نا, یہ پیٹی پالیٹکس ہے. میں یہ سمجھا کے تھک گیا ہوں اپنے دوستوں کو کہ یہ اس سے نکل آئیں. یہ نہیں ہوگی جب تک عمران خان باہر نہیں نکلیں گے. ہم سارے زیرو ہیں. عمران خان وہ ایک ہے جو اتنے سارے زیروز کے آگے لگے گا تو ہماری برتھ بنے گی. اچھا, کہتے ہیں کچھ لوگ انٹینشنلی بھی, مطلب بڑا یہ کنسسٹنٹلی ایک بات چلتی ہے کہ جی کچھ لوگ انٹینشنلی بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اندر رہیں, آپ کی جماعت کے لوگ. ایسا ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے, الزام لگتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ نیت پر نہیں میں شک کرتا. انکیپیسٹی انکیپیبلٹی تو ہے, وہ انڈرسٹینڈنگ کی لیکنگ ہے, پولیٹیکل چیزوں کو نا انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اور وہ لوگ جو ہیں وہ پھر وہ اس وقت جن آفیسز میں ہیں, دیکھیں نا, بندہ ایک پالیٹیشین اب تک نہیں نا آتے. اب آتے تو کہتے ہیں کہ وہ آ کے, اب مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی جی کہ وہ جی ایسے کر لیں جو سے وہ بھائی بات یہ ہے کہ ہماری لڑائی ہماری کس سے ہے. ہم نے تو فوج سے لڑائی نہیں کی, خان کی لڑائی نہیں ہے, بشا بی بی کی نہیں ہے, ان کی بنائی ہوئی ہے لڑائی. اب وہ نہ اس سے اگر ٹیل سے محض نہیں ہوتے بندے بھی, انہوں نے دیکھا نا ہمارا الیکشن بھی چھین لیا, ہمارے اپنا فارم 47 کے ذریعے, اس سے پہلے پارٹی بین کی, عمران خان صاحب کو اندر کیا, ان کی فیملی کو اندر کیا, بشرا بی بی کو 10 مہینے پھر قید کیا ہوا ہے, ہمارے کارکنان ہمارے لیڈروں کے ساتھ کیا ہوا. پھر کانسٹیٹیوشن بریک ہوا جب 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوا ہے, پھر سپریم کورٹ میں کوٹ پیکنگ کر دی, پہلے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کی, پرانی کے اوپر, پھر جو ہے وہ یہ کیا. سو آل دیز تھنگس نو. اس کے بعد آپ مجھے اب یہ خواتین کے اوپر جو پرسوں چوتھ کیمپین چلی ہوئی تھی, عمران خان سے ملاقات بھی نہیں کسی کی, ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا. تو یہ آرگینک کیمپین ہے. یہ باتیں ریلائز کرنے کی نا, اس پہ غصہ کرنے کی بات تو نہیں ہے. غصہ کرتے ہیں وہ تو طاقتور لوگ ہیں, غصہ کر لیں گے تو غصہ تو ہم جیسے غریبوں پہ نکلتا ہے نا. بات یہ ہے کہ غصہ کرنے کی بات نہیں ہے نا. ملک ہے 25 کروڑ کا, ڈائیورس ملک ہے, ڈفرینٹ لوگ ایتھنیسٹی کے لوگ رہتے ہیں, مختلف بولی بھات باندھ کی بولیاں بولنے والے لوگ ہیں, ان کے کلچرز ہیں, ان کی ایک ریکوائرمنٹس ہیں. اکانومی آپ کی نہیں چل رہی, ان امپلائمنٹ آپ کی. مطلب آپ کی بات سے جو میں سمجھا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت کوئی ایسی فورس نہیں ہے کہ جو ان کو کسی کنسنسس پہ لے کر آئے. کنسنسس جو ہے پارٹی کے اندر وہ لیکنگ ہے. دیکھیں وہ ضرورت ہے. اس پہ میں نے خان صاحب سے پچھلے ہفتے جب میری بات ہوئی تھی, میں نے کہا تھا بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہیں اور بلا ضرورت لڑائی ہیں, تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا یار جو پارٹی کے لیے کام کرے گا اوپر آئے گا, جو اس قسم اپنے ذاتی مفاد میں پڑے گا وہ نیچے پڑے گا. خان صاحب, میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, بٹ آئی فرینکلی میں تو جو فیل کرتا ہوں میں بتا دیتا ہوں. خان کے ساتھ بڑی اوپن اپنی ڈسکشن ہوتی ہے میری ان کے ساتھ, تو وہ سم ٹائمز مور آف دا ٹائم وہ مجھے کریکٹ کر دیتے ہیں,
سنتے ہیں وہ ایڈورس اوپینین بھی سن لیتے ہیں, میری تو سن لیتے ہیں, باقیوں کو پتہ نہیں سنتے ہیں کہ نہیں. ان کے ساتھ لاجک کریں تو وہ خان سے پرسویڈ ہوتے ہیں. اور اگر جس طرح ان کی ریپوٹیشن بنائی ہوئی نا کوئی مانتا نہیں ہے, یہ وہ ایسی بات نہیں. خان 100% بات لاجیکل ہونی چاہیے اور سیلف سینٹرڈ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کی بات کریں گے خان مانے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فیصل چودھری صاحب کے آپ نے باتیں سنی, پاکستان تحریک انصاف کا نقطہ نظر ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.